صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ سر سے پاؤں تک جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہر طریقے آزماتے ہیں، لیکن اپنی بیماریوں کو علاج اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت ہے جو ہمارے جسم کی ہر بیماری کو ختم کر سکتی ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو۔ ایک بار یقین کے ساتھ آپ صبح سویرے اس سورت کو پڑھیں اور اس سورت کی تلاوت کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھیے گے سر سے لے کر پاؤں تک کی تمام بیماریاں آپ کے جسم سے کیسے نکلتی ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے جسے آپ نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جو سورت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس سورت مبارکہ کا نام سورت الرحمن ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورت کی تلاوت تو ہم اکثر سنتے ہیں اور اس کی تلاوت تو ہم اکثر کرتے ہیں، تو ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی؟ آپ نے سورت کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے جیسے آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس طریقے پر تلاوت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جب کوئی ڈاکٹر مریض کو میڈیسن دیتا ہے تو اس کے استعمال کا پورا طریقہ بتاتا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اگر دوائی اس طریقے پر استعمال کی جاتی ہے تو دوائی فائدہ دیتی ہے، اور اس طریقے پر استعمال نہ کی جائے تو دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ ہم لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن اس میں وہ طریقہ نہیں اپناتے جو طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ سورۃ الرحمن کی تلاوت اس طریقے پر کر کے دیکھیں جو طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ یقین کیجئے کسی دن کوئی بھی بیماری، کوئی ذہنی الجھن، قلبی بے چینی، کالا جادو یا جادو کا سایہ، آپ اس سورت کے ساتھ اپنے اندر پوری حالات بدل سکتے ہیں۔ خود دیکھ لیں، اس سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ اس سورت کی تلاوت کا طریقہ مناظر فرما لیجئے۔ آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے، وضو کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور نماز کے بعد کوئی اور کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، سورۃ الرحمن کے 3 رکوع ہیں۔ آپ نے سورت کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اپنے لیے یا کسی مریض کے لیے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ جب آپ پہلے رکوع پر پہنچے تو آپ نے 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، 23 مرتبہ یا رحمان اور یا رحمان یا رحمان پڑھنے کے بعد اگلے رکوع کی تلاوت کرنی ہے، اور اس رکوع کا پورا کرنے کے بعد آپ نے 27 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رحمان پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرا رکوع مکمل کرنے کے بعد بھی آپ نے 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس طریقے پر آپ نے سورت کی تلاوت مکمل کرنی ہے، اور آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں، یا دم کیا ہوا پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے۔ اگر اپنے لیے وظیفہ کیا ہے تو خود پانی پئیں، اور اگر یہ عمل کسی مریض کے لیے کیا تو اس مریض کو پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی بیماری ختم نہ ہو جائے۔ آپ نے سورت کو جاری رکھنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو شفا ملے گی۔ عمل کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور روزانہ صدقہ دے کر انشاءاللہ آپ کے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام پر مکمل یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ اس سورت کا عمل جس گمان کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سورت کی برکت سے شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے شفا ہونے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ العصر کی آیت نمبر 82 میں ارشاد الہی کا ترجمہ ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید رحمت ہے، اور قرآن مجید ہدایت ہے ہر کسی کے لیے۔ تو بھی واضح فرما دیا کہ مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد ہے، اور ہم نے ایسا قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 44۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے وہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت
اور شفا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ قرآن پاک ایمان والوں کی نشانیاں بتاتا ہے، یعنی قرآن کے مطابق ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ ان بارے میں سورۃ انفال کی آیت 2 سے 4 میں ارشاد خداوندی ہے، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیت ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہٰذا جو کوئی اپنے جسموں کو خالی بیماریوں سے نجات کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو، اسے یہ حقیقی معنوں میں ایمان والا ہو۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر قابل ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرآن کے وسیلے سے شفا طلب کرو۔ سورۃ الرحمن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ سورۃ الرحمن کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت و خوبصورتی ہوتی ہے، قرآن کا حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے۔ اور روایت شریف اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابی کے پاس تشریف لائے، بس آپ نے سورۃ الرحمن تلاوت فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سنتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الرحمن جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ جنات کہتے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیرے نعمتوں میں کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، لہٰذا اس عمل کو لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک باتوں کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات نہیں بلکہ ہمارے تک اپنے پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔